بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آج آپ کی خدمت میں نئے پروگرام کے ساتھ شام کے وقت حاضر خدمت ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 14 جنوری سن 2022 یعنی 2022۔ تو آج کی کہانی آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ہم نے محاورہ سنا ہوا ہوگا، ہم سب لوگ سنتے آئے ہیں بچپن سے، کہ جو گڑھا کوئی دوسروں کے لیے کھودتا ہے نا، وہ ایک نہ ایک دن خود بھی اس میں گر جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جس کے لیے کھودا ہے وہ نہ گرے، خود گر جائے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ خیر، پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سوداگر، مرچنٹ کہہ لیں یا تاجر کہہ لیں، اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر پہ تھا، تجارت ہی کے سلسلے میں۔ اور اس وقت جو سواری ہوا کرتی تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین چار قسم کی ہوتی تھی: اونٹ، گدھا، گھوڑا اور خچر۔ اور ایک بات، خاص بات یہاں پہ بتانے کی یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اونٹ جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے پتہ ہے کیوں؟ اس کے پاؤں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ پتھریلی زمین اور نوکیلی زمین پر چل ہی نہیں سکتا، اس کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہترین جانور ہے مال برداری کے لیے، مگر ریتلے علاقوں میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں ریتلے علاقے ہیں جنہیں صحرا کہتے ہیں، وہاں پہ مال برداری کا کام اونٹوں سے ہی لیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے پاؤں کی بناوٹ، اور دوسری ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ صحرا میں پانی آسانی سے نہیں ملتا، بہت دور، کوسوں دور، میلوں دور جا کے پانی میسر آتا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے یہ وصف رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ہفتے کا پانی اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، ریزرو کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ پانی پی لے تو اگلے 6-7 دن تک اس کو حاجت ہی نہیں ہوتی پانی پینے کی، پیاس ہی نہیں لگتی۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ پہ اسے صحرائی جہاز بھی کہتے ہیں۔ ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ یہ سوال آگے چل کے کسی دن آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جسے صحرائی جہاز کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو خود ہی بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا، اب کوئی اور سوال کسی دن پوچھ لوں گا۔ کہانی کی طرف جاتے ہیں ٹائم ضائع ویسٹ کیے بغیر۔ کہانی، تاجر جناب ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے، اور اس کے ملازمین اس کے ساتھ تھے۔ رستے میں ایک وادی آتی ہے، جنگل میں، پہاڑوں کے درمیان سرسبز و شاداب علاقہ، اور اس کے ساتھ ایک ندی، خوبصورت ندی۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا! اسے وہ جگہ پسند آ جاتی ہے، اپنے ملازمین سے کہتا ہے کیوں نہ یہاں رہنے کے لیے میں اپنا محل بناؤں۔ ملازمین نے آمادگی کا اظہار کیا اور پسندیدہ جگہ قرار دیا اسے۔ تو اس نے جا کے قریبی شہر سے پتہ کروایا کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ مالک سے مل کر اس نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ اب وہاں پہ شہر سے ہی نقشہ بنوایا، اور واپس آ کے زمین کی پیمائش کر کے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے کر مزدور کی مزدوری طے کر کے، ساری لیبر کی مزدوری طے کر کے، ان کو کام پہ لگا کر وہ اپنے سفر میں اپنے ملک کی طرف چل دیا۔ اب ہوا کیا کہ مزدوروں نے کام شروع کر دیا، دیواریں اور بنیادیں بنانا شروع کر دی۔ دیواریں ابھی آدھی آدھی بنی تھی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ دوپہر کے وقت وہ کھانے کا وقفہ کیا کرتی تھی لیبر، اور کھانے کے وقفے کے لیے وہ قریبی ندی کے کنارے جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہمہ وقت ٹھنڈا، میٹھا اور پانی دستیاب ہوتا تھا، تازہ، ٹھنڈا، میٹھا اور وافر مقدار میں۔ اس لیے وہاں جا کے وہ دوپہر کا کھانا کھانا پسند کرتے تھے ساری لیبر۔ وہ کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بندروں کا ایک غول آ جاتا ہے، جنگلی بندر، اسے گروہ کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، غول کہہ لیں، یا ایک ریوڑ کہہ لیں، کچھ بھی۔ وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور بڑے حیران ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ جنگل ہے، یہاں پہ جنگلی جانوروں کی رہائش ہوتی ہے، یہاں پہ یہ مکان کون، کیوں اور کیسے تعمیر کر رہا ہے؟
सोचते रहे, दूर कहीं बैठ के छुप के देखते रहे। जैसे ही लेबर दोपहर के खाने के लिए नदी की तरफ गई, वो पहाड़ की ओट से निकल कर आए और आकर उन्होंने वो दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो भी आधी बनी थी उनको गिराना शुरू कर दिया, एक एक करके, एक एक ईंट करके उनमें से खिसकाना शुरू कर दी। अब वो मजदूरों के आने से पहले पहले मौके से खिसक गए। अब मजदूर वापस आकर देखकर हैरान और शशदर रह जाते हैं कि ये कौन सी मखलूक, यहाँ तो ना कोई बंदा ना परिंदा, तो ये कौन ऐसा इतना बड़ा काम इतनी जल्दी में और थोड़े से वक्फे में करके, कौन कैसे और कहां से आया कहां चला गया, कुछ नहीं पता। अब अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन फिर वो हस्बे आदत उसी वक्त के मुताबिक वो बंदर वहां पे फिर आते हैं, पहाड़ की ओट में छुप के बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि लेबर वाले कब खाना खाने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। वो उन लेबर्स में से एक तरखान भी था, कारपेंटर। वो एक लकड़ी की आरी के साथ चराई कर रहा था, चीर रहा था। जिन लोगों ने ये देखा है लकड़ी की चराई, उनको समझ आ गई होगी कि इसकी चराई में जब वो आधी कट जाती है तो उसमें लकड़ी का एक मोटा कील ठोक दिया जाता है, ताकि ये जो इसका चीर है ये बंद ना हो जाए, वरना मेहनत सारी खराब हो जाएगी। वो कील कारपेंटर ने उसमें ठोक दिया और अपनी लेबर के साथियों के साथ खाना खाने के लिए वो भी चला गया नदी के किनारे। बंदरों ने मौके को गनीमत समझा, भागते हुए, दनदनाते हुए, तालियां बजाते हुए और फुदकते हुए आ गए मौके पे। सारे बंदर जो हैं वो इमारत को गिराने, दीवारों को तोड़ने में मसरूफ हो गए, और एक बंदर ने वो लकड़ी में से कील उखाड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी का मोटा कील जो उसने ठोका था कारपेंटर ने, वो उसने उखाड़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो कील तो उसने उखाड़ लिया, मगर उसका अपना पांव उस चीर में फंस गया। अच्छा, मजदूर जब वापस काम पे आते हैं तो सारे बंदर पहले पहले उन्हें देख के भाग जाते हैं, लेकिन वो तो दर्द से चीखें मार रहा था, चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। खैर, मजदूरों ने उसको जानवर और मासूम मखलूक समझ के उसका पैर वहां से निकाला, उसकी मरहम पट्टी की और उसे 2 दिन अपने पास रख के जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो उसे भी छोड़ दिया। अगले ही दिन इत्तेफाक से ताजर वापस आ जाता है अपनी जगह पे, देखने के लिए कि मेरी घर की तामीर का कितना काम मुकम्मल हुआ है और कितना बाकी रह गया। एक मजदूर ने उसको सारा वाकया बंदरों वाला सुना दिया साइड पे जाके। सौदागर ने कहा, ओए अल्लाह के बंदो, जो तुमने उनके साथ किया है, जो तुमने उनके साथ सलूक किया है, ये तो करने का काम नहीं था, गलत किया है तुमने। इनका इलाज जो करना चाहिए था, अब वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। लो जी, वहां पे ताजर साहब जो थे अपने मुलाजमीन के साथ बैठ गए, किसी जगह की ओट में, किसी के साए में बैठ गए अलहदा होके, और लेबर जो थी वो हस्बे रवायत अपने वक्त पे सारी के सारे मजदूर दोपहर का खाना खाने के लिए, लंच के लिए करीबी नदी के किनारे जाके बैठ गए। अब बंदर आते हैं जी उठ के, भाग के। उन्होंने समझा कि हमारी तो अब चांदी है। मौके पे आए, दीवारों को उनमें हमला किया, तोड़ना शुरू किया। अब ताजर ने क्या किया? सौदागर ने यह किया कि निकल के एक अपने बैग में से बहुत बड़ा जाल निकाला, अपने मुलाजमीन की मदद से उन बंदरों के ग्रुप के ऊपर फेंक दिया। अब सारे बंदर उस जाल में फंस चुके थे बुरी तरह से, एक भी भाग नहीं पाया उनमें से। ताजर ने ये कहा, अपने मजदूरों में से 2 की ड्यूटी लगाई कि ये मैं आपको अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं, करीबी शहर में जाओ और जाकर लोहे का एक जालीदार जंगला बड़े साइज का बनवा के लाओ। 2-3 घंटे में वो बनवा के ले आया जंगला लोहे का शहर से। एक एक करके सारे बंदर उसमें बंद किए, बाहर से ताला लगाया
اور جو سب سے تعمیر کی ہوئی سب سے بڑی دیوار تھی اس کے اوپر وہ جنگلہ رکھ دیا. یہاں تک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی بندر جو دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے آئے تھے وہ اوروں کے لیے نشان عبرت بن گئے. کیسے؟ اگلے کئی دنوں تک جب تک وہ جنگلہ وہاں دیوار کے اوپر پڑا رہا ہے نا، کوئی جانور، کوئی بندر، ایون ان کے ساتھی بندر جو تھے وہ بھی آتے نا، دور سے دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو قید میں دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے اور جان کے لالے پڑ جاتے ان کو خود کے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. اب وہ بندر پوری طرح سے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان بھی جب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، لیگ پولنگ کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، دوسروں کو نیچا کر کے، دوسروں کو گرا کر آج تک کبھی کوئی انسان بڑا آدمی نہیں بن سکا. یہ کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے. بلکہ جو دوسروں کو گراتا ہے دوسروں کی نظروں میں خود گر جاتا ہے. بڑا پیارا ایک سید وارث شاہ صاحب کا پنجابی کا شعر ہے، میں آپ کو پھر کسی وقت سناؤں گا، جو اسی زمرے میں آتا ہے. اب وہ سارے کے سارے بندروں کو اس نے جمع کر کے رکھ دیا تھا. اپنے مزدوروں سے کہا تاجر نے کہ یہ دیکھو، یہ ان کا علاج تھا جو تم نے نہیں کیا، اور یہ ریپیٹڈلی بار بار یہاں آتے رہے اور نقصان کرتے رہے، اور تم نے ان کو جانے دیا. ان کے ساتھ اسی زبان میں جواب دینا ضروری تھا. اگر نہ دیتے تو یہ سلسلہ کبھی رکنے تھمنے والا نہیں تھا، یہ نقصان اسی طرح سے جاری رہتا. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی کہانی، کہ ہم یہ سبق سیکھیں اس کہانی سے کہ عزت ذلت، کسی کی زندگی موت اور رزق کی کمی بیشی، ان سب چیزوں کا اختیار صرف خالق کائنات کے پاس ہے. اللہ رب العزت کے سوا، اللہ جل شانہ کے سوا یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اگر کسی کا برا نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کسی کو گرانا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو بچا نہیں سکتی. یہ مسلمہ اصول ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. یہ کسی کو بتانے کی، لکھنے کی اور ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کم از کم انسانیت کا ایک وہ سنہری اصول ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے کی بجائے یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کل کو میرے ساتھ اگر یہی سلوک ہو تو میرے دل و دماغ پر کیا گزرے گی. بس یہی وہ احساس ہے جو ہر ایک کو آدمی سے انسان بنا دیتا ہے، اور جانور اور انسان میں یہی احساس کا ہی تو فرق ہوتا ہے. انسان بے حس نہیں ہوا کرتے جانوروں کی طرح. یہ تھی جی آج کی کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی، اور آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا، فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. کل جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے لیے میں کچھ بھی سہی مگر تمہارے لیے، لوگوں کے لیے میں کچھ بھی سہی مگر تمہارے لیے مخلص تھا کسی ماں کی دعاؤں کی طرح. یہ تھا آج کا شعر. آداب عرض ہے، شکریہ. اور آج کا سوال کی طرف آتے ہیں. جو کل سوال پوچھا تھا میں نے پچھلے پروگرام میں، وہ یہ تھا کہ اس شاعر کا نام بتائیں، انگریز شاعر کا نام جو نامور بھی ہے، اور اس کے فن پاروں کے نمونے درسی کتابوں میں انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نابینا تھا، اندھا تھا. جی اس شاعر کا نام بہت کم لوگوں نے بتایا ہے.
अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आसान सवाल पूछा करूं। शायर का नाम था जी मल्टन। मल्टन वो शायर था अंग्रेजी में लिखने वाला, जो पैदाइशी नाबीना था। है ना अजीब और हैरत की बात। अगला सवाल जो आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि अब वो ऊंट वाली सहराई जहाज वाली बात तो निकल गई, सवाल अब बदलना पड़ रहा है। चलिए कोई आसान सा सवाल पूछ लेता हूं। अपना मादरे वतन, मुल्क अजीज पाकिस्तान, इसके उस हिस्से का नाम बता दें जहां सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। उस जगह का नाम बताएं, पाकिस्तान की उस जगह का जहां पे पूरे मुल्क में से सबसे ज्यादा सर्दी होती है। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ढेर सारी मेरी नेक दुआएं और नेक ख्वाहिशें, नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा और सदा खुश रखे, खुश रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।